نصیب کا لقمہ۔ مشہور عرب مفکر اور داعی حضرت علی طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کابل میں تھے کہ وزارت خارجہ کی طرف سے حکم ہوا کہ فوری طور پر ایک ضروری کام سے روس چلے جائیں۔ وہ تیار ہوئے، لیکن یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ غیر مسلم ملک ہے، وہاں ان کا ذبیحہ مجھ سے تو کھایا نہیں جائے گا۔ گھر میں 2 دیسی مرغیاں تھیں۔ بیگم نے ذبح کرا کے زیادہ سفر میں یہ کہتے ہوئے رکھ دیں کہ جب تک ان سے کام چلتا ہے چلانا، آگے کا اللہ پاک بندوبست کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تاشقند پہنچا ہی تھا کہ وہاں کے ایک مسلمان شیخ نے گھر میں دعوت کی۔ میں ان کے گھر جانے کے لیے نکلا کہ راستے میں ایک غریب عورت بھوک سے نڈھال اپنے بچوں کے ساتھ سڑک کنارے کھڑی تھی۔ میں نے بے اختیار وہ دونوں مرغیاں انہیں پکڑا دیں۔ ابھی 1 گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ کابل سے تار آئی کہ وہ کام جس کے لیے آپ کو بھیجا تھا وہ ہو گیا، آپ واپسی کی فلائٹ پکڑ لیں۔ شیخ ساجد مجیدی لکھتے ہیں، اس سفر کا مجھے کوئی اور مقصد سمجھ نہیں آیا سوائے اس بات کے میرے گھر میں 2 مرغیاں تھیں جو 4000 کلومیٹر دور کسی غریب ماں اور بچوں کا رزق تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کے لیے افغانستان سے تاشقند بھیج دیا کہ چل اس غریب ماں اور اس کے بھوکے بچوں کو یہ رزق پہنچا آ۔ یاد رکھیں، آپ کے نصیب کا لقمہ جس زمین کے جس حصے میں بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ تک پہنچائے گا۔ لہٰذا اپنے آپ کو اگلی نسلوں کا خدا نہ سمجھیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ہر حلال اور حرام کی تفریق کے بغیر اپنی اولاد اور نسلوں کے لیے جائیدادیں اور دولت چھوڑ کر جانی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں کیا۔ آپ صرف اسی بات کے مکلف ہیں کہ حلال روزی کما کر اپنے بچوں کو کھلائیں۔ حرام کمائیں گے تو صرف آپ ہی قبر میں جواب دہ ہوں گے۔ ہم جتنا مرضی مال حرام اکٹھا کر لیں، لوگوں پر ظلم کر کے، ان کو تنگ کر کے، ہم جتنا مرضی جہنم کا ایندھن اکٹھا کر لیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہماری نسلوں کے نصیب میں ہوگا بھی یا نہیں، کیونکہ بادشاہوں کی اولاد فقیر اور فقیروں کی اولاد بادشاہ ہو جایا کرتی ہے، اور زندگی تو بالکل ہی بے وفا ہے، پتہ نہیں کس لمحے ساتھ چھوڑ جائے۔ لہٰذا اپنی آخرت کی فکر کریں اور نسلوں کی فکر نہ کریں۔ وہ نیلی چھت والا ان کا بھی مالک اور رازق ہے۔ یاد رکھیں، رزق حرام دیکھنے میں تو خوشنما لگتا ہے، مگر دراصل یہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ پاک ہمیں رزق حرام کی نحوست سے بچائے اور رزق حلال میں وسعت دے، اور رزق حرام سے دل میں نفرت پیدا فرمائے، کیونکہ ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ دوستوں سے میری گزارش ہے کہ اس میسج کو صدقہ جاریہ سمجھ کر سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائیں۔ اگر ایک بندہ بھی اس کاوش سے راہ راست پر آ گیا تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ جزاک اللہ۔